کروں گا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جی طالبان ہے اور TTP ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں اور اسلامی لا لائیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، تصحیح کروں آپ کی، کہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جو کلمے کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا، اور جہاں اسلامی ملک ہے ہمارا وہ، اور طاقتور ترین ملک ہے دنیا میں الحمدللہ۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ، ایسی کسی کی جرت ہے نہ کسی کی طاقت ہے۔ دیکھیے 75 سال سے ہندوستان ہم پہ مسلسل دہشت گردی کرتا آ رہا ہے۔ 75 سال میں اگر آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے تو چند آپ کے بھیجے ہوئے دہشت گرد جو کہ افغانستان کی سرحد عبور کر کے پاکستان کی سرحد کی طرف آتے ہیں اور اپنی منہ کی کھاتے ہیں اور مر کے جاتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ ایک چھپ کے حملہ کرتے ہیں، جب میری آرمی کے سپاہیوں پہ کہیں کہیں چھاونی کے تو نزدیک نہیں جا سکتے، جو ہماری کیمپ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے فوجی جوانوں کے، وہاں دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں میرے فوجی۔ اور ہم پچھلے 75 سال سے 78 سال سے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، جب سے آپ کی یہ دہشت گردی ہم پہ لازم و ملزوم ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ ہم نہیں کبھی بھی چاہتے آپ سے لڑنا، ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ دہشت گردی کرنا، نہ ہم دہشت گردی کرتے ہیں، نہ ہم دہشت گردی پسند کرتے ہیں، نہ دہشت گرد کو پسند کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کی بات پوری ہوئی؟ چینلز پہ مسلسل مجھے سنیے پورا، ہاں میں آپ کے چینل پہ مسلسل یہ کہتا ہوں، جو دہشت گرد ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے جو دہشت گردی کرتا ہے، جو انسانوں کو بلا وجہ مارتا ہے اور ٹارگٹ کرتا ہے۔ دوسری بات، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را کچھ ایسا کیجئے، میں آپ کو ایک دعوت ہمیشہ دیتا ہوں آپ کے چینل پہ، آؤ مل کر کے خطے سے دہشت گردی کا قلعہ کبا کریں، دہشت گردوں کو ختم کریں۔ آپ کی بات، چونکہ میں مہمانوں کو پورا موقع دیتا ہوں بولنے کا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی، میں اپنے باقی مہمانوں کی طرف چلوں۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ 75 سال میں ہندوستان نے آپ کے ہاں دہشت گرد بھیجے۔ دنیا کے جتنے بھی ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں، چاہے حزب کا ہے، لشکر کا ہے، جیش کا ہے، وہ سب آپ کے ہاں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز، سنیے، جیسے میں نے آپ کو سنا، بہت تسلی سے میں نے سنا آپ کو، مجھے بھی سنیے آپ، چونکہ باقی مہمانوں کی طرف جانا ہے۔ دنیا کے ڈکلیئرڈ دہشت گرد جو ہوتے ہیں، یونائٹڈ نیشن جن کو ڈکلیئر کرتا ہے، US جن کو ڈکلیئر کرتا ہے، وہ آپ کے ہاں پناہ لیے رہتے ہیں۔ آپ کے ہاں اسامہ بن لادن جیسا دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آتنکی واردات ہوتی ہیں، اس کا ایک سرا آ کر کے پاکستان میں گرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں رہتا ہے؟ پاکستان کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہندوستان سے لڑائیاں آپ نے 3 لڑی ہیں، 47 لڑا آپ نے، بلکہ البتہ 4 لڑی ہیں۔ آپ نے 65 کی لڑائی لڑی، آپ نے 71 کی لڑائی لڑی ہے، آپ نے 99 کی لڑائی لڑی ہے۔ ہر لڑائی کا انجام کیا ہوا ہے وہ تاریخ میں درج ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چونکہ آپ کے ملک کے بھیتر ہوں، اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اس بحث کو میں لے کر کے کھڑا ہو سکتا ہوں اور آپ کے بولنے کی گنجائش میں کم کر سکتا ہوں، ایسا چاہتا نہیں، کیونکہ یہ چرچا جو ہے کھلی ہے اور پاکستان کو لے کر کے، اس لیے میں ادھر نہیں آنا چاہتا ہوں۔ میں آرزو آپ کے پاس آتا ہوں، اس کے بعد میں ایاز صاحب کی طرف چلوں گا۔ ابھی جو میں آؤں گا آپ کے پاس، میں آؤں گا، بالکل آپ آؤں گا، اب گھنٹہ ہے، وقت ہے۔ ایک بات، میرے باقی مہمان ہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس، آؤں گا۔ آرزو، یہ جو حالات ہیں، میں صرف اسی میں ہوں کہ طالبان آ کر کے پاکستان کے بھیتر چوکیوں پر حملہ کر رہا ہے، پاکستانی فوج پر حملہ کر رہا ہے، فوج جو ہے وہ طالبان پر حملہ کر رہی ہے، حالات نازک ہیں، اور اندر تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ بہت پہلے سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو یہ استھتیاں جو ہیں، تب جب ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا کہیں کرائسس ہے، عمران خان کی جو لوکپریتا ہے یا پاپولیرٹی ہے، ان کے حق میں جو عوام ہے وہ بھی ایک طرح کا دباؤ سرکار پہ، حکومت پہ بنا کے رکھے ہوئے ہے۔ تو کئی طرف سے سرکار گھری پڑی ہے اور فوج ایک جگہ جا کر کے پھنسی ہوئی ہے۔ اس طرح کے حالات میں پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے، میرا خیال ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو وہ دیکھنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہمیشہ سے 75 سال سے ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں وہ پالیٹکس میں زیادہ ہوتی ہیں اور اپنے کام کی طرف کم ہوتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان ٹوٹنے کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا اتنے حصے ہو جائیں گے اتنے حصے ہو جائیں گے، وہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن پاکستان ایک بار ٹوٹ ضرور چکا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی شکل میں موجود ہے، اور یہ کہنا کہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، تو وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ تو ہمارے اپنے ہی
کام ہے, ہمارے اپنے ہی کرم ہیں جو ہمارے اوپر آتے ہیں. پہلے تو جب افغانستان کی گورنمنٹ ہٹی تھی اور اشرف غنی صاحب کی اور یہ طالبان آئے تھے, تو ہمارے یہاں سے ہی جشن منایا جا رہا تھا, ہمارے یہاں سے ہی کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے اور اب بڑا صحیح ہو جائے گا. بلکہ عمران خان صاحب کی اس وقت کوئی پارٹی ممبر تھی, انہوں نے ٹاک شو میں کہا تھا کہ اب وہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے. ایک تو کشمیر کا جو چورن ہم بیچتے چلے آ رہے 75 سال سے, اس میں سے ہم نکل نہیں پا رہے, اور کشمیر کشمیر کر کے ہم نے اپنا حال وہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں کوئی پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. 26ویں بار ہم IMF کے در پہ کھڑے ہیں, اور اس رائٹ. کے بعد آگے جانے کی بھی ہماری وہی پلان ہے کہ ہمارے یہاں فورن منسٹر, اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے جو آتے ہی یہ بتا دے کہ کون کون سی کنٹری پاکستان کو پیسہ دے دے گی, اور اس کے علاوہ ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہ تو ہم اپنے یہاں سے جو ٹیررسٹ, آپ نے بالکل سیکھا کہ دنیا کے جتنے ٹیررسٹ ہیں ان میں سے اکثر ہمارے یہاں ہی پائے جاتے ہیں, لیکن وہ صرف KPK یا صرف افغان بارڈر پہ تو نہیں ہے, وہ تو پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کہاں بالکل ہے صحیح کہہ وہ رہی آپ. حافظ سعید کدھر ہے, مسعود اظہر کہاں ہے, داؤد ابراہیم کہاں ہے, اور دوسرے سب لوگ. ہم بار بار انکار کرتے رہتے ہیں, لیکن ساری دنیا کو ہم آج 2025 میں پاگل نہیں بنا سکتے, ہم انہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ جو ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں, یہی کر کر کے ہم نے اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اگر ہم نے کسی وقت اس سچائی کو مانا ہوتا کہ ہمارے یہاں کون سی ویکنیسز ہیں, ہمارے یہاں کیا چیز صحیح نہیں ہے, تو شاید ہم نے ٹھیک کر بھی لیا ہوتا. لیکن ہم تو مانتے ہی نہیں. ہمارے تو جو پینلسٹ آتے ہیں وہ بھی دھڑلے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی وہ ہمارے اسلامک بھائی ہیں, افغانستان والے ہمارے اسلامک بھائی ہو گئے, تو وہ ہماری اتنی مار کیوں لگا رہے ہیں سر؟ پھر یہ بتائیے نا, ان کو ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر پکڑے تھے اور اپنی زمین دی تھی ان کے یہاں اٹیک کرنے کے لیے, جو ڈرونز جا جا کے وہاں گرائے جاتے تھے, اس کے لیے پاکستان نے پیسہ لیا تھا, اور ادھر ان کے یہاں جو تباہی ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے اندر حملہ کر دیا ہے, اور انہوں نے جو افغان طالبان کی جو چیک پوسٹ تھی وہ انہوں نے TTP کو دے دی کہ وہاں سے بیٹھ کے فائرنگ کرو. اور لیکن جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے افغانستان نے, اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا, نہ ہی انہوں نے ڈیورنڈ لائن جو کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بارڈر لائن ہے اس بارڈر لائن کا نام لیا انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے طاہر صاحب؟ یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو حملہ ہے, کیا ہماری انٹرنل کمزوری ہے؟ ہماری اتنی بھی ڈیٹرنس نہیں ہے کہ افغان طالبان جرت کر گئے آج, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وہاں پہ TTP کے لوگ ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پناہ گزین ہیں اور ہم پناہ گزینوں کو پروٹیکٹ کریں گے. کیا کہیں گے؟ چیما صاحب میں 2 پوائنٹ اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو میری اس پہ آبزرویشن ہے ذاتی طور پہ. سب سے پہلے تو یہ آرڈنری حملہ نہیں ہے, یہ ہیوی مشینری کے ساتھ حملہ کیا گیا. ہیوی اس میں اکوپمنٹ استعمال کیے ہیں جو صرف سٹیٹوں کے پاس ہوتے ہیں, انڈیویجولز کے پاس نہیں ہوتے. یہ پورا فل فلیج سٹیٹ آف افغانستان نے سٹیٹ آف پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے. ایک تو یہ آرڈنری چیز نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ آپ کی سٹیٹ کتنی کمزور ہے, سٹیٹ آف پاکستان کتنی کمزور ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے, انہیں پتا ہے کہ جو صوبہ ہمارے ساتھ ہے وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. تیسرا انہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ مرشد پاک نے ہمیں گرین سگنل دے دیا ہے. یہ چوتھا پوائنٹ ہے. اور پانچواں پوائنٹ اس پہ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, اگر آپ نے اس پہ ریٹیلیٹ بھرپور طریقے سے نہ کیا, یہ حملے بڑھتے جائیں گے. اور میں چوتھی آخری بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کی ایجنسیاں سوئی پڑی تھی دودھ پی کر جب PTI کے جلسوں کے اندر افغانستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے. اس وقت کیوں نہیں ریٹیلیٹ اس پہ کیا؟ کیوں آپ نے ان بچوں کو افغانستان کے جھنڈوں کے ساتھ اجازت دے دیتے تھے کہ یہ یہاں سے چلتے تھے سیدھے اسلام آباد ڈی چوک پہنچ جاتے تھے؟ رستے میں جو کنٹینر اور آپ کی فورسز وہ کہاں تھی؟ مجھے آج یاد ہے اٹک کے DPO نے کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہاں سے ہم آگے نہیں جانے دیں گے. کیا وجہ؟ وہاں سے سارا کچھ کراس کر کے بڑے آرام سے وہ ڈی چوک پہنچ گئے. وہاں جا کے میڈم بشرا نے باہر نکل کے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا الجہاد الجہاد. آپ نے ان کو کہا سنگجانی چل جو, آپ نے منتیں کی انڈین سٹاک مارکیٹ پر US آپ نے, انہوں نے کہا نہیں. آپ اتنے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے طالبان بھائی جان یہ سارا کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ یہ انہی چیزوں کا رزلٹ ہے چیما صاحب. آج
जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे, बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो SHO था थाने का, जब आपने रेड किया था उसपे। पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है, आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू, आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप PTI वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकालो, आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब, आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे। मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ, तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जे ना यहां से तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके और जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जवाब कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब इतने कैलकुलेट, इन्नी होशियारियां, इन्नियां पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और PTI को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड TTP। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार मुगलिया लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को अगलों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है, तो या इसको भी भेजें मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार हेलो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात